اگر یہاں میں آپ سے کہوں کہ چلیں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب پرو ایکٹیو ہی ہونا ہے, میں نے ری ایکٹیو نہیں ہونا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پرو ایکٹیو ہونے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اپنی زندگی کی ساری وہ سچویشن جہاں پر آپ ری ایکٹیو تھے, اور آج آپ نے ابھی یہ ساری چیزوں کو, یہ 4 پیرامیٹرز کو سوچ کر اندازہ لگایا اور کہا کہ بس انشاءاللہ اب سے دیکھنا میں نے نا پرو ایکٹیو ہو جانا ہے, میں نے ری ایکٹیو نہیں رہنا. 25% سے 50% کتنا ڈفرنس آپ کو محسوس ہوگا؟ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا, 80% تک ہوگا. لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ ری ایکٹیو سے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے جو چیلنجز ہیں ان میں 5000% فرق پڑتا ہے. 5000%, یہ کوئی چھوٹا ڈفرنس نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والی جو 7 ہیبٹس کے جو یہ ورکشاپس ہیں اور یہ پرو ایکٹیویٹی اسپیشلی ہے, جب میں کہیں پہ سیشن یہ کرواتی ہوں اور کسی کو سکھاتی ہوں, ایون میں خود بھی پریکٹس کرتی ہوں, تو مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اس ہیبٹ سے ہی ہماری زندگی میں اتنی ٹرانسفارمیشنل چینج آ گئی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اگلی 6 ہیبٹس کیا کریں گی. یعنی اتنا فرق ہم محسوس کر سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں جب ہم پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے ہمارے ری ایکشنز ہی ہیں جو ہمارے لیے مسائل کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. سو یہاں پہ ہم یہ سب سمجھیں کہ اٹس آل اباؤٹ آور چوائسیز, یہ ہماری چوائس ہے. میں ایک پازیٹیو طریقے سے چیزوں میں جانا چاہتی ہوں, یا وہ لاسٹ اور کنفیوزڈ اور مسئلے مسائل کو لے کر ہی میں چلنا چاہتی ہوں, یہ تو میری اپنی چوائس ہے نا. اینی گیون سچویشن ہم دوسروں پہ سارا ملبہ جو ہے وہ گرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو ہمارے دین میں پرو ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے. آپ دیکھیں نماز کے لیے کیا ہے, یعنی ایک نماز سے اگر آپ دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں, اس کی فضیلت کتنی بتائی گی. اسی طرح نماز کے لیے پرو ایکٹیو آپ کیسے ہوتے ہیں, آپ اس کی پریپریشن پوری کرتے ہیں. آپ نے اذان ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں, اب یہ بھی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ آپ پریپریشن کر رہے ہیں اپنی, پھر آپ نے وضو کرنا ہے, پھر آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں, پھر آپ نے وہ نماز شروع کرنی ہے. اسی طرح ہر نماز کے لیے وہی بات ہے کہ آپ نے پہلے سے اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ اس وقت میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو وہاں میں وضو کیسے کروں مینٹین, اور نماز کی جگہ کیا ہوگی. رمضان آپ دیکھ لیں, وہ ہمیں ہر چیز میں پرو ایکٹیو بناتا ہے. جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ خالی بھوکا پیاسا نہیں رہنا, ہم نے اپنے ری ایکشنز اور اپنے غصے کو اور اپنے وہی تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف جانا ہے. زکوٰۃ آپ دیکھ لیں, اس میں بھی کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, ہمیں کیٹیگریز دے دی گئی. یہ پرو ایکٹیو انسان ہی کرے گا نا, ری ایکٹیو انسان تو نہیں کر سکے گا کہ اس کو تو اپنی ضروریات نظر آتی رہیں گی یا فلاں کو کیوں دوں, لیکن ہمیں وہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں ارسپیکٹو کہ وہ کون ہیں لوگ, آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو ان کا خیال کیا جائے. حج میں بھی دیکھیں کہ ہمیں گفتگو پہ, ہمیں اپنی باتوں پہ اتنی خلقت کے ساتھ رہتے ہوئے کنٹرول کرنے کے لیے بتایا گیا. ایون ریلیشن شپس میں ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں پرو ایکٹیویٹی اتنی اسٹرانگلی سکھائی جاتی ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر دین کو ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنائیں نا, ریچول کے طور پہ نہ اپنائیں, پیراڈائمز کے اندر اس کو لے کے جائیں, اس کے ڈفرینسز کو اپنے پیراڈائم, اپنی فیلنگز میں, اپنی تھاٹس میں, اپنے ایکشنز میں محسوس کریں, اس ڈفرنس کو محسوس کریں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اس طرح کی ورکشاپس کی ضرورت نہیں پڑے گی, یا اگر آپ ایسی ورکشاپس اٹینڈ کریں گے بھی تو آپ وہ ڈفرنس محسوس کر سکیں گے. ایک اور چیز جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے پرو ایکٹیویٹی کی کہ اگر آپ پرو ایکٹیو ہوں گے تو کتنی آپ کے لیے آسانیاں آ جائیں گی, لیکن دا ادر سائڈ آف دا اسٹک بھی ہے. یعنی پرو ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ ہماری کچھ غلطیاں بھی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں, اور کچھ کام جو ہم نے کیے ہوتے ہیں اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں کیونکہ انسان ہے نا. تو ریزلٹ آف پرو ایکٹیویٹی کیا ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ وی آر ناٹ فری ٹو چوز دا کانسیکوینسز آف دی ایکشنز. کبھی کبھی آپ اتنے پرو ایکٹیو ہیں لیکن آپ کے پروجیکٹس ڈوب جاتے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہوتے. میں جانتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو پرو ایکٹیو ہیں لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی, نہیں وہ بچے سنبھلے, یا اسپاؤزز میں آپس میں نہیں بنی, ایک اسپاؤز اس قدر پرو ایکٹیو ہے لیکن نہیں, طلاق تک نوبت آ گئی, ڈیورس ہو گئی. یا یہ کہ سسرال والوں نے کبھی قدر نہیں کیا, بہت پرو ایکٹیو ہیں, آپ بہت ان کا خیال رکھتے ہیں, کولیگز ہیں وہ آپ کی بات نہیں سمجھتے. تو دیکھیں اگر سارے کانسیکوینسز جو ہے نا, نتیجہ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں آ جائے, پھر تو نعوذ باللہ ہم ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانسیکوینسز, نتائج ہمارے کنٹرول میں نہیں دیے. نتائج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ہمیں کیا کہا گیا ہے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی کہاں تک ہے, کہاں تک ہماری پوچھ ہے,
ہماری پوچھ ہے جہاں تک ہم نے کام کیا. اب دیکھیں نا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، چند گنے ہوئے لوگ جو تھے وہ ایمان لائے. نتیجہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں تھا نا. جو انبیاء ہیں ان کے جو بیہیویئرز ہیں، اگر آپ دیکھیں لیڈرشپ رول ہے نا، وہ پرو ایکٹیو رول میں انہوں نے سارے کام کیے، انہوں نے کہیں پہ بھی ریئیکشن نہیں دیا، لیکن نتائج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اسی طرح سے پرو ایکٹیو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کانسیکوینس آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا. دوسری بات، کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں اس کو ہم سرکل آف کنسرن میں رکھتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں. when we pick one end of the stick we pick the other. اور اسی طرح سے ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو غلطیاں بھی ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں. we can't recall, undo or control the mistakes we have done. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ جو ہمارے کانسیکوینسز اور مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو ہم سرکل آف کنسرن میں رکھتے ہیں. آپ نے بہت پرو ایکٹیویٹی کے پرنسپلز پہ کام کیا، ساری زندگی کیا، اور بہت آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں، تو آپ ان کے بارے میں اتنے پریشان نہیں ہوتے کہ پرو ایکٹیو ہونا چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں نتائج میرے اختیار میں نہیں ہیں. کئی دفعہ نا لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے بھی کئی دفعہ ایسی نظروں سے کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ ہیں یہ تو پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں اور یہ تو یہ کر رہی ہیں، لیکن میں نے ان کے فلاں رشتہ دار کو دیکھا تھا اور فلاں گھر میں ان کے معاملے کو ذرا قریب سے دیکھا تھا تو ان کے تو بڑے مسئلے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ گھر میں نا وہ نہیں کرتی، شاید پوز کرتی ہوں گی اپنا بیہیویئر. ہمارا یہ بھی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا کہ جی یہ باہر کوئی درس دے رہا ہے لیکن شاید اپنے گھر والوں کو نہیں سکھا رہا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو نہیں سکھا سکے. نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ جہاں پہ ان کا بیٹا جو تھا وہ نہیں ان کی بات اس نے سنی، وہ ڈوب گیا. لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہمارے پاس ہے. تو کانسیکوینسز کئی دفعہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. میری ایک کالیگ نے اتنی پیاری بات مجھ سے شیئر کی. اس نے کہا کہ میں اپنے بچے بھی اس کے چھوٹے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو ہر دفعہ نماز کے لیے اٹھاتی ہوں، فجر کی نماز جیسے ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے، اور پھر میں اٹھانے کے بعد نا اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ میرے اٹھانے پہ نہیں اٹھیں گے، اگر آپ نے ان کو توفیق دے دی نا تو تب یہ اٹھیں گے. اور وہ بات اس کی میرے دل کو اتنی زیادہ لگی کہ ماشاءاللہ اس نے کتنی اچھی بات کی. اور میں نے واقعی اس کے بعد سے میں نے بھی یہ دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ میں جو دعا مانگ رہی ہوں نا، یا میں یہ چاہ رہی ہوں نا اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے، یہ صرف میرے رب آپ کی توفیق سے ہوگا، خالی میرے پرو ایکٹیو ہونے سے یا میرے کوئی کام کرنے سے نہیں ہوگا. تو یہ بات بھی نا ہمیں بیلنس میں لاتی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف دنیاوی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو حالانکہ دنیاوی پرسپیکٹیو سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسیکوینسز کو سرکل آف کنسرن میں رکھنا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک مسلمان جب پرو ایکٹیو ہوتا ہے نا تو اس کا اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ غلطیاں، مسٹیکس، اس پورے پروسیس میں ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوں گے. یعنی میں اگر آپ لوگوں کو پرو ایکٹیویٹی کے بارے میں پڑھا رہی ہوں، دن میں 2-4 دفعہ ضرور ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں خود ریئیکٹ کر جاتی ہوں، پھر میں اپنے آپ کو روکتی ہوں، سمجھاتی ہوں کہ یہاں پہ پھر میں نے ریئیکشن دے دیا، کیونکہ انسان ہے نا اور ہم ایسی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کو سرکل آف کنسرن میں رکھنا ہے. میں نے کچھ اتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوئی، انہوں نے کوئی غلطی کر دی تو اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نمازیں پڑھنی چھوڑ دی کہ میں شاید ہوں ہی گناہ گار، میں نے جانا ہی جہنم میں. نہیں، اس کو سرکل آف کنسرن میں رکھنا ہے، کانسیکوینسز کے بارے میں سوچنا ہے، میں نے اپنا کام درست کرنا ہے. اگر وہ چیزیں اس طرح نہیں بھی چلتی جیسے میں چاہ رہی ہوں، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرے رب کے پاس تو میرے ریئیکشن، میرے رسپانسز رجسٹر ہو رہے ہیں. مسٹیکس کنسرن میں کیسے ہیں؟ ہم اس سے سیکھتے ہیں، آئندہ میں نے یہ کام غلط نہیں کرنا، آئندہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا کوئی سدباب کروں، اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالوں تاکہ میں بہتر طور پہ کام جو ہے جو بھی کرنے والا اس کو کر سکوں. اور سرکل آف انفلوئنس میں کیا آئے گا؟ ہماری کمٹمنٹس، ہمارے پرومسز. میں نے اگر کمٹمنٹ دے دی ہے تو میں یہ کام کروں گی انشاءاللہ. میں نے اگر وعدہ کیا ہے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میں نے اس وعدے کو، اس کے مطابق ہی جو کام ہیں وہ میں نے کرتے چلے جانا ہے. اگر میں کروں گی تو پھر ہی انشاءاللہ میں دیکھوں گی کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے ہم اپنی پرو ایکٹیو کیپیسٹی جو ہے اس کو بڑھائیں. اس کے لیے ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد ہیں، جن کے ساتھ ہم پرو ایکٹیو ہونا چاہ رہے ہیں، ہمیں اپنے ایموشنل بینک اکاؤنٹ کو بلڈ کرنا ہوگا. ہم لوگ پرو ایکٹیو ہو نہیں سکتے جب ہمارے تعلقات میں بہتری نہ ہو. وہ کیسے ہوگا؟ کمپیشن دینی ہوگی، شفقت اور نرمی کے رویے کے ساتھ.
دوسروں کو بلیم نہیں کرنا. تھوڑی کمٹمنٹ کریں لیکن جو بھی کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں. اس کے بعد یہ ججمنٹل نہ ہو کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا. اگر کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو پارٹ آف سولوشن بنے کہ چلو آئیں, جو مسئلہ ہونا تھا ہو گیا, ہم اس کو کوئی حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. اپنی غلطی ہو جائے تو مان جائیں کہ I'm so sorry, مجھ سے غلطی ہو گئی, اور کسی کو بلیم نہ کریں. اپنی زبان کو خود سمجھیں, میں اس وقت کیسی لینگویج بول رہی ہوں, کس طریقے سے بات کر رہی ہوں, اور اپنے دماغ میں پرو ایکٹیو قسم کے ایکسپیرینسز کو ڈیولپ کریں. جتنا زیادہ آپ اپنے پیراڈائمز پہ کام کریں گے, اپنی فیلنگز میں, اپنے تھاٹس میں پرو ایکٹیویٹی کو لائیں گے اور اس کے جو طریقے ہیں ان کو لائیں گے, یہ اس طرح سوچیں گے کہ مجھے کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہے, مجھے ججمنٹل نہیں ہونا, مجھے اپنی مسٹیکس کو ایڈمٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں آپ کے بیہیویئرز میں آٹومیٹیکلی وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس ہیبٹ 1 کو اپنی فیملی میں کیسے استعمال کریں, کیونکہ ہر مسئلہ جو ہوتا ہے, ایوری پرابلم از اپرچونٹی ٹو میک اے ڈپازٹ. یہ یاد رکھیں, somebody's bad day becomes an opportunity to be kind. آپ کے ارد کوئی ایسا شخص ہے جو بہت دکھی ہے, پریشان ہے, یہی وہ اپرچونٹی ہے جہاں سے اب آپ نے اس کے ساتھ کائنڈنس شو کر کے اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے. An offense becomes an opportunity to apologize, to forgive. ہو گئی آپ سے زیادتی تو اب آپ بیٹھ کے اس کا دکھ نہ بنائیں, آپ معافی مانگ لیں. آپ سوچیں الحمدللہ معافی مانگنے کا بھی کتنا فدر گزر کرنے کا کتنا رتبہ ہے, معافی مانگنے سے بھی انسان کے اندر کتنی ہیوملٹی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے دیا. Somebody's gossip becomes an opportunity to be loyal. ہم اتنا اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں, میں نے فلاں سے نہیں ملنا, میں نے فلاں سے نہیں ملنا, وہ لوگ غیبتیں کرتے ہیں, توبہ توبہ توبہ, یہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں, ہم اتنی غیبت کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں اور کوئی گوسپ کر رہا ہے تو یہ میرے لیے اپرچونٹی ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان وہاں پہ کروں اور میں اس کو ڈیفینڈ کروں جب وہ وہاں موجود نہیں ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اسی طرح وڈرا نہ کریں, ڈپازٹ کریں. کیسے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہے, اچھی طرح بات نہیں کر رہا, تو آپ اس کے ساتھ کائنڈ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ لوگوں نے کیا کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کائنڈ رہے. نیور سیئنگ آئی ایم سوری اور سیئنگ اٹ انسنسیئرلی. کبھی یہ نہ کہنا میں کیوں معافی مانگوں, مان لیں معافی, اپولوجائز کر لیں. لوگوں کو کرٹیسائز اور کمپلین نہ کریں. لائل ہوں ان کے ساتھ, اسپیشلی جب وہ پریزنٹ نہیں ہیں, اور کمٹمنٹ جب ہو تو اس کو پورا کریں. کوئی مسئلہ ہو جائے, غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تھوڑی سی 2-3 میں آپ کو ایگزامپلز اور دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو میں. اب ری ایکٹیو انسان کیا کرے گا, اے ٹاسک از ڈیو آن فرائیڈے, فرائیڈے کو ٹاسک دینا ہے اور جمعرات کی رات کو وہ اس کا ڈرافٹ بنائے گا. پھر اس کے اگر پرنٹر میں انک نہیں ہے تو وہ پرنٹر کو بلیم کرے گا, اور پھر ٹاسک اتنا برا ہوگا وہ اریٹیٹڈ طریقے سے آگے جا کے دیکھے گا کیا کروں جی, دیکھیں جی پرنٹر ہی خراب ہو گیا. جو پرو ایکٹیو انسان ہے, اگر اس نے فرائیڈے کو ایک ٹاسک کو پورا کرنا ہے تو وہ منڈے کو اس کا رف ڈرافٹ بنائے گا, ٹیوزڈے کو اس کو ختم کرے گا, پروف ریڈ کرے گا, ویڈنسڈے کو, تھرسڈے کو صبح جا کے وہ پرنٹ آؤٹ نکال لے گا تاکہ وہ چیز ریڈی ہو. ری ایکٹیو انسان, اس نے کسی ایک ایونٹ آ رہا ہے, اس کی پلاننگ کرنی ہے, اس کو رسپانسبلٹی دی گئی, اس نے پلان کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تو بہت سارا ٹائم ہے, میں ابھی آرام سے لے لوں گا جو چیزیں میں نے, میری رسپانسبلٹی یہ, میں نے کچھ سپلائز لینی ہے. اینڈ وقت پہ وہ سپلائز لینے جاتا ہے جبکہ سپلائز وہ نہیں ملی اسے. اب وہ اسٹور والوں کو بلیم کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لو جی عجیب لوگ ہیں, چیزیں ہی نہیں پوری رکھتے اور لاتے ہی نہیں ہیں, اور سارا ایونٹ سفر کرتا ہے اسے ایک انسان کی وجہ سے. جو پرو ایکٹیو انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ رسپانسبل طریقے سے پلاننگ کرتا ہے, ان ایڈوانس بہت ساری پلاننگ کرتا ہے, بہت پہلے سوچتا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے مطابق وہ ڈیلیگیٹ بھی کرتا ہے, اور جو اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملے گی, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, وہ سب چیزوں کو پہلے سے دیکھ کے سمجھ کے رکھتا ہے. ری ایکٹیو انسان جو ہوتا ہے, پیرنٹنگ میں اگر ہم دیکھ لیں, اس کو اپنے بچے میں کچھ ٹریٹس نظر آ رہے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں, تو وہ اپنے آپ کہتا ہے نہیں یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے, میں اسے کنٹرول کر لوں گی. وہ کیا کرتے ہیں, اسٹرکٹ ہو جاتا ہے, اس سے ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے بچے کے ساتھ, بچہ اور پرابلمس میں جاتا ہے. اور پھر ری ایکٹیو انسان جو ہوتا ہے, پیرنٹ جو ہوتا ہے, وہ یا تو کہتا ہے کہ اس کی کمپنی بری ہے, یا کہتا ہے میرے ان لاز نے اسپوائل کیا, یا کہتا ہے میرے ہسبینڈ انٹرسٹ نہیں لیتے. جو پرو ایکٹیو انسان ہوتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے بچے میں کوئی ٹریٹس برے ہیں, اس کو گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, وہ کچھ پیرنٹنگ کے کورسز کرتا ہے اور بہت ارلی ایج میں اس بچے پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. انہی ساری باتوں کو یاد رکھ کے کہ جی میاں جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے, تو ان لاز بھی ساتھ رہ رہے ہیں, اور دوست تو انفلوئنس کرتے ہی ہیں, وہ اپنی ریلیشن شپ کو بھی سیو کرتا ہے, اور وہ جو چیلنجز آتے جاتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہے.
تو یہ چند مثالیں ہیں. اب آپ کا کام کیا ہے, کیا آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے نا پرو ایکٹیویٹی ڈیولپ کرنی ہے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ ایک سچویشن پک کریں پچھلی, دیکھیں آپ اس میں آپ کتنے ری ایکٹیو تھے. پھر آپ پرو ایکٹیو رسپانسز سوچیں آپ کو کیا دینی ہے, اور ان کو لکھنا ہے. لکھنے سے آپ دیکھیں گے آپ کو فرق پڑے گا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ مختلف سچویشن میں ہیپی کتنے ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ کتنے ہوتے ہیں, کہاں پہ آپ پاور لیس فیل کرتے ہیں, ہوپ لیس فیل کرتے ہیں, یوز فیل کرتے ہیں. یہ سب وہ جگہیں جہاں پر لوگوں نے نہیں کچھ کیا, آپ خود ری ایکٹیو ہو گئے تھے. اور کیا چیزیں آپ کو اسٹیمولس ہوتے ہیں جو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں, اور اب آپ نے ان سب میں رسپانسز کیسے لانے, چوائسیز کیسے بہتر کرنی ہیں. ایک اور بھی آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی سچویشن میں آپ دیکھیں آن دا اسکیل آف 1 to 5 آپ کے انیشیل ریئیکشنز کیا کیا تھے. فرسٹریشن تھی, اینگر تھا, سیس کریں. پھر آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ اس ماڈل میں جو ہم نے دیکھا تھا, آپ نے رسپانس دیا, آپ نے وہی بات ہے سیلف انالیسس, پھر اپنا کانشینس, پھر آپ نے اس کے بعد اپنی امیجنیشن اور ول پاور کو کتنا استعمال کیا, پرو ایکٹیو رسپانس کیسے دیا. ان کے بارے میں سوچنا ہے, صرف شروع میں سوچیں. سوچنے سے پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے, پیراڈائمز میں چینجز آتی ہیں, اور پھر آپ کے ایکشنز اور بیہیویئر جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. پھر ریویو کرتے رہیں. بیسیکلی یہ جو ہماری ہیبٹ ہوتی ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے, آئی ایم دا ڈرائیور, آئی ایم ناٹ دا پیسنجر, آئی ایم دا فورس, آئی ایم دا کیپٹن آف مائی لائف, آئی میک چوائسیز اینڈ آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ہیپینس اینڈ انہیپینس. یہ ہم اپنے آپ کو جو میسج ہے وہ ایک اسٹرانگ طریقے سے وہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. What does it mean to be proactive in relationship? I think یہ کوشچن بہت شروع میں آیا ہوگا کہ پرو ایکٹیو ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے اپنا انالیسس پہلے کرنا ہے کہ مطلب میرے تھاٹ پروسیسز کیا ہیں, مجھے ان لاز کیوں اریٹیٹ کرتے ہیں, مجھے ہسبینڈ کی کیا بات عجیب لگتی ہے, مجھے اپنے بچوں میں کیا مسئلے مسائل جو ہے نظر آتے ہیں, اور پھر میں نے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. اب جیسے ان لاز کی میں بات کروں تو بہت سی ینگ بچیاں کی کہتی نظر آتی ہیں کہ جی اسلام میں تو کہیں پہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا, لیکن اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرے پیرنٹ بوڑھے ہیں, اکیلے رہیں, الگ رہیں, اور آپ نے ان کو ساتھ رکھنا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی ایک انسان کا جو بوڑھا ہے اس کو کھانا پینا چاہیے, اس کو عزت, کیا اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے, یا آپ کے ہسبینڈ کی ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے ان کو رکھنا ہے, وہ اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے کسی کو, تو وہ کدھر جائیں, وہ ان کو کہیں بس پھینک دیں کیونکہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں. اس کی جو وجوہات ہیں ان کو سمجھے بغیر ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا تو ہوتا ہے. آپ ایٹیٹیوڈ جو دے رہے ہیں تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے. آپ شوہر کو جو خرچہ اپنے لیے آپ لیوش سپینڈنگ کر رہے ہیں اور ان کو آپ تھوڑے سے پیسے بھی نہیں دے رہے, کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ تو اپنے مطلب کا اسلام نہیں ہم نے پک کرنا ہوتا, یہ بھی رسپانس ہو جائے گا. پھر اس کے بعد امیجنیشن میں یہ کہ ٹھیک ہے اگر وہ کبھی میرے ساتھ زیادتی کرتے بھی ہیں تو ہوتا ہے ایسے. آئی نیڈ ٹو لرن دا پرو ایکٹیو ویز, اور وہی بات ہے میں آگے بھی آپ کو جو بہت سی چیزیں سکھاؤں گی ریلیشن شپ بلڈنگ کی, اس سے بھی آپ کو سمجھ آئے گی. اور پھر وہی بات ہے کہ ول پاور اپنے اندر لانا کہ میں نے صحیح چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے ریلیشن شپس میں. اور ریلیشن شپس میں ہم بات کریں گے جب ہم اپنی پہلی 3 ہیبٹس کو پکا کر لیں گے. ہاؤ ڈز بینگ پرو ایکٹیو افیکٹ آور آخرہ؟ دیکھیں پرو ایکٹیو ہونے سے آپ کی عبادت بھی اچھی ہوتی ہے, آپ کے ریلیشن شپس بھی اچھے ہوتے ہیں, ریئیکشنز کم ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ آپ سرکل آف انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. جو سرکل آف انفلوئنس میں آ گئے ہیں آپ, کنسرنس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ اپنی آخرت کی طرف زیادہ جائیں گے. لیکن یہ بات ضرور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور آخرت کی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کا اخلاص اور نیت بہت ضروری ہے نا, انما الاعمال بالنیات, کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یعنی کہ دنیاوی حساب سے بہت اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ اجر آخرت کا چاہ رہے ہوں. تو آخرت کا اجر چاہنے کے لیے پھر ہمیں اس کے مطابق پھر سوچنا ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے, از بینگ ہائیلی اوور پرو ایکٹیو گڈ اور بیڈ؟ جو بھی چیز آپ کی ماڈریشن سے نکل جائے گی وہ آپ کے لیے بری بن جائے گی, چاہے وہ اچھا ٹریٹ ہی ہو. ہائیلی اوور پرو ایکٹیو جو ہونا ہے یہ تو آپ اپنے لیے بھی اپنے آپ کو بھی ایگزاسٹ کر لیں گے. آپ کو پرو ایکٹیو ہونا ہے. کہیں پر بھی سائیکالوجسٹ نے, ایکسپرٹس نے, سیلف ہیلپ کے جو بھی گروز ہیں, لائف کوچز ہیں, کہیں پہ بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہائیلی اوور پرو ایکٹیو ہو جائیں, کیونکہ یہ تو آپ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں نا. آپ اپنے آپ سے پھر وہ ایکسپیکٹیشن رکھنا شروع کر دیں گے جو ان ریئلسٹک ہے, آپ وہ کر ہی نہیں پائیں گے. پھر آپ کا موریل ویسے ہی ڈاؤن ہو جائے گا, پھر آپ سمجھیں گے کہ میں ہی برا انسان ہوں. تو آپ کو پرو ایکٹیو ہونا ہے بس. اور پرو ایکٹیو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈالے جتنے ہم کئی دفعہ جو ہیں دوسروں کے اوپر جو بوجھ ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے اوپر بوجھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا.
یہ کہہ رہی ہیں کہ learned a lot today about myself and my close relatives. الحمدللہ جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلی ہیبٹ جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے، اور انشاءاللہ جو آپ پورا ہفتہ یہ سوچیں گے اس کے بارے میں تو آپ کو ضرور اس میں احساس ہوگا کہ اچھا یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے، اچھا یہاں پہ میرا رول کیا ہے، اور انسان نا پھر اس رول کو نا انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. ایٹ لیسٹ میں نے تو اپنے بہت سارے معاملات میں جو ہے ایسی ہی بات جو ہے وہ سیکھی ہے. جی پرو ایکٹیو ہونا ہے وداؤٹ ڈسپیئر، اپنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، اور اس کے بغیر جو ہے ہم انسان آگے چلیں. If my front person makes me reactive, what to do؟ ہم نے اگلے انسان کو دیکھنا ہی نہیں نا، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ اسٹیمولس ہے میرے پاس جو بھی ہے، چاہے انسان ہے، چاہے سچویشن ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو میں نے اپنے آپ کو سرکل آف انفلوئنس میں رکھنا ہے، کنسرن میں نہیں جانا، اور سرکل آف انفلوئنس میں میں نے اپنی ہیبٹ 1 کو پریکٹس کرنی ہے. کرتا رہے کوئی انسان جو مرضی کر رہا ہے. تو ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ بننا ہے. آپ نے ابھی تو لوگوں کو ٹھیک کرنے پہ اور لوگوں کو بہتر بنانے پہ نہیں جانا، آپ نے صرف اپنے آپ کو بتانا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک انسان آپ کو 10 دفعہ بادر کر رہا ہے، آپ اس کے آگے ڈور میٹ نہیں بن رہے، لیکن آپ پرو ایکٹیو ہو رہے ہیں، ری ایکٹیو نہیں ہو رہے. اور اس سے کیا ہوگا، اس انسان کے جو آپ کو تنگ کرنے کی صلاحیت ہے وہ تھکنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. سمپل سی بات ہے. تو آپ دوسرے انسان پہ نہ جائیں. وہ کیا کہہ لے گا، مثلا کسی انسان نے آپ کو 4 دفعہ ٹونٹ کر دیا اور آپ پرو ایکٹیو ہیں اور آپ نے اس ٹونٹ کو لائٹلی لے لیا، اور آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ اس کو میں نے سرکل آف کس میں رکھنا ہے، کنسرن میں رکھنا ہے، انفلوئنس میں نہیں رکھنا. کہ کسی نے مجھے کہا کہ تم تو ہو ہی بڑی خراب، تو ٹھیک ہے آپ اپنی سیلف اویئرنیس میں سوچیں کہ کیا یہ چیز مجھے آتی ہے نہیں آتی. اگر کوئی انسان کہہ دیتا ہے، ایک انسان مجھے برا کہتا ہے تو 10 انسان میری اسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، تو ضروری ہے میں نے اس انسان کی بات کو ہی ہائی لائٹ کرنا ہے، میں ان لوگوں کی بات کو سوچ لوں. تو بات آپ کی ختم ہو جاتی ہے. جیسے میں اتنے سیشنز لیتی ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میری جو فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی میرے لیے تالیاں بجاتی رہتی ہے ہر وقت کہ واہ 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 ڈاکٹر کمل آ رہی ہیں؟ نہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، تم ادھر درس دیتی ہو، تم ادھر یہ بات کرتی ہو، تو یہ بھی نہیں کری، تم نے تو یہ بھی نہیں کام کیا. اب وہ اپنے پیرامیٹر کے مطابق دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کوئی سیشن تو نہیں اٹینڈ کیا. ان کو کئی جگہوں پہ لگ رہا ہوتا ہے تم بڑی انسینسٹیو ہو، تم یہ کام نہیں کری، تم وہ کام نہیں کری. تو مجھے تو اپنی سیلف اویئرنیس، اس کے علاوہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، جو قانون دیا، اس کے مطابق دیکھنا ہے. پھر مجھے امیجنیشن پہ جانا ہے، پھر مجھے آگے کام بہت سارے لے کے چلنے ہیں. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل والی کتاب ہے نا، اس کا اب آپ یہ چیپٹر پڑھیں، ہیبٹ 1 والا، اور پھر آپ دوبارہ بے شک اس سیشن کو میری طرف سے آپ 6 دفعہ سنیں، اور لوگوں کے بھی سنیں، اور سپیکرز کے بھی سنیں کہ انہوں نے پرو ایکٹیویٹی کے بارے میں کیا کہا ہے. جتنے لوگوں کو آپ سنیں گے، آپ اتنا آپ کا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ہماری ہیبٹ 4، 5 اور 6 ہے. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ ہیبٹ 2 کریں گے، اور پھر ہیبٹ 3. پہلی 3 ہیبٹس ہماری اپنی ذات کو بہتر بنائیں گی. جب ہم خود اپنے اندر کمپلیٹ ہوں گے پھر ہم اگلی ہیبٹ پہ جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی سے ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، میں اگر آپ کو ہیبٹ 5 سکھاتی ہوں اور آپ پہلی ہیبٹ ساری سکپ کر کے 5 پہ جانا چاہیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے. آپ کو ہر سچویشن میں شروع کی ہیبٹس کو پریکٹس کر کے وہاں تک پہنچنا ہوگا. جب تک آپ انیشیل سٹیپس جو ہیں سارے ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ کی جو مین ہیبٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو آپ آگے جو ہے وہ بڑھ نہیں سکیں گے. تو آپ کو نا ان ساری ہیبٹس کو بھی درست کرنا ہوگا، ان سارے فیکٹرز کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا ہوگا. جی چینج شوڈ کم ود ان اس ٹو چینج دی سچویشن اور دی بیہیویئر. جی اس کو اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں پیراڈائمز. آپ کے پیراڈائمز میں اگر جو ہے مضبوطی ہے اور صحیح ویلیو سسٹم ہے، صحیح ہیبٹس بیٹھی ہوئی ہیں، تو باہر کے حالات تو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. اسی لیے میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور سیرت پڑھتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیراڈائمز بہت سٹرونگ تھے، اور انہوں نے اپنے پیراڈائمز میں ری ایکشنز کو نکالا ہوا تھا، بالکل پش اسائڈ کیا ہوا تھا. وہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ تمام معاملات کو لے کر چلتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ان کی سکسیس یہ تھی کہ وہ ورلڈ لیڈرز بنے. لیڈرشپ رول یہی ہے نا جو ہم بات کر رہے تھے کہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے. انہوں نے رسپانس کرنے کی ان کے اندر ایبلٹی تھی. رسپانسبلٹی یہی ہے نا، رسپانس کرنے کی ایبلٹی پرو ایکٹیویٹی سے آتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، جب آپ یہ اس ہیبٹ کو پریکٹس کریں گے نا اپنی فیملیز میں، اپنی آرگنائزیشن میں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ اس کو کیچ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں پرو ایکٹیویٹی میں ہر طرح کی جو آپ کی وہ آتی ہے نا سوچ، جس میں آپ پہلے سے انیشیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت سے پیرامیٹرز آپ کے جو ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں گے. تو اس ویک کا آپ کا ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آپ نے بیٹھ کر آرام سے ساری چیزوں کو کرنا ہے.
چلیں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.